السلام علیکم. بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری اور رہائی کا معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے. سندھ پولیس میں بھونچال آ چکا ہے. اعلیٰ سرکاری افسران بددلی کا شکوہ کر رہے ہیں, چھٹیوں کی درخواستیں دے رہے ہیں. بلاول بھٹو کی جانب سے اس سوال کے بعد کہ آئی جی سندھ پولیس کو رات میں کون اور کہاں اٹھا کے لے گیا, آرمی چیف سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا جس پر فوری جواب آیا, اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے. اور پھر آرمی چیف نے بلاول کو ٹیلی فون کیا جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی کی جانب سے انکوائری کا نوٹس لینے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا. لیکن کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمہ اور اس سے جڑے انکشافات اور الزامات اور سوالات اب ایک نئی سیاسی کشیدگی کا پیش خیمہ بن چکے ہیں, جس میں سندھ پولیس بھی تقریباً شامل ہو چکی ہے. آئی جی سمیت اعلیٰ پولیس افسران چھٹیوں کی درخواست دے چکے ہیں. بڑی بات کے پاس موجود دستاویزی لیٹر کے مطابق جن افسران نے چھٹیوں کی درخواست دی ہے ان میں آئی جی پولیس, ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن, ڈی آئی جی ویسٹ زون کیپٹن عاصم, اس کے علاوہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد حامد, ڈی آئی جی ساؤتھ زون جاوید اکبر سمیت کراچی کے تمام ڈی آئی جیز اور ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم احمد شیخ کے علاوہ ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب بھی چھٹیوں کی درخواست دینے والوں میں شامل ہیں. ایس ایس پی لیول کے افسران کو ملا کر تقریباً 28 سندھ پولیس کے افسران چھٹیوں کی درخواست دے چکے ہیں. بڑا اہم معاملہ ہے, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ سندھ میں. بڑی بات کے پاس موجود چھٹیوں کی درخواستوں میں جو آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں, موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایف آئی آر کے معاملے میں جس طریقے سے پولیس آفیسرز کی ہائی کمانڈ کو مس ہینڈل کیا گیا, اس سے تمام رینکس جو ہیں وہ بدل ہو چکے ہیں, اور ایسی صورتحال میں ان کے لیے کام کرنا نہایت مشکل ہے. اس شوق سے نکلنے کے لیے 2 ماہ کی چھٹی دی جائے, یہ الفاظ کس لیے استعمال کیے گئے, کس نے سندھ پولیس کی ہائی کمانڈ کو مس ہینڈل کیا, یہ معاملہ جو ہے وہ نون لیگ کے الزامات کی کم از کم تصدیق ہے. گرفتاری کیسے ہوئی, کیپٹن صفدر کو کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا, کیا مریم نواز کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات درست ہیں یا نہیں, ان سوالوں کے جواب بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں آج دیے. کہ میرے پولیس استعفیٰ یا چھٹی پہ جا رہے ہیں, ان کا عزت کا سوال بن گیا. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی انٹرفیئرنس ہو, مگر اس کے یہ نہیں مطلب کہ کہیں اور سے ہم انٹرفیئرنس برداشت کریں گے. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے, اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو. سب اپنے عزت کے لیے کام کرتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں, قانون کے دائرے میں کام کریں, اور جو بھی ہوا, جیسے بھی یہ سارا انسیڈنٹ انفولڈ ہوا ہے, میں اس کو ٹالریٹ نہ کر سکتا ہوں, نہ کروں گا. مریم نواز اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس گرفتاری پر کیا الزامات لگائے, پہلے وہ سن لیں. رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے, ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے, وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے, اور جب انسپیکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا, اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا روان رکھ کر زبردستی ان سے ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی. ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں, گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں گے. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا آپ گرفتاری بھی پولیس کریں گے. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے آج پہلی پریس کانفرنس میں ایک انکوائری کا اعلان کیا گیا, لیکن براہ راست نون لیگ کے الزامات پر خاموشی کے باعث حکومت کی جانب سے الزام یہ لگایا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری خود سندھ حکومت نے کی. اس کا مقصد یا تو سیاسی فائدہ حاصل کرنا تھا یا پی ڈی ایم کا خاتمہ تھا. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد ان سوالات کا جواب تو مل گیا, لیکن نئے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعہ ایک نئے اور بڑے تنازع کا باعث
باعث بنے گا؟ کیا سندھ پولیس میں پیدا ہونے والی مایوسی کا نتیجہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا اداروں کے درمیان ماضرائی کا ایک نیا دور بھی شروع ہو سکتا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اپوزیشن کی تحریک کے رہنما پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اداروں اور شخصیات کا نام لینے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ ہمیں خود اس بات پر افسوس ہے کہ ہم کیوں اداروں کا نام لے رہے ہیں، یا ہم کیوں اداروں کی اعلیٰ شخصیات کا نام لے رہے ہیں، اور یہ نوبت کیوں آ گئی ہے۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ کیا آرمی چیف کی جانب سے بروقت اس معاملے پر انکوائری اس تنازع کو ختم کر سکے گی؟ کیا تمام سوالات کے جوابات مل سکیں گے؟ کیا سندھ میں گورنر راج لگنے کی جانب پہلا قدم اٹھایا جا چکا ہے؟ کیا سیاسی ماضرائی میں ایک اور ریاستی ادارہ جو ہے وہ نشانہ بن چکا ہے؟ اور یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں پولیس کے تمام بڑے افسران کا بددل ہو کر چھٹیوں پر جانے کی درخواست دینا ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی وزیر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مختصر بات کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور سینئر پارلیمنٹیرین خواجہ محمد آصف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سعید غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ جو سندھ میں اس وقت ہو رہا ہے اس پر تو بات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے پوری پریس کانفرنس بھی کی، لیکن isn't this unprecedented کہ اتنی بڑی تعداد پولیس آفیسرز کی ایک بڑے صوبے میں وہ سامنے آ جائے کہ جی مس ہینڈل کیا گیا، ہمیں ہیومیلیٹ کیا گیا، ریڈیکیول کیا گیا، اسی لیے ہمیں چھٹی پر۔ کتنا بڑا بحران یہ اس سے پیدا ہو سکتا ہے سندھ حکومت کے لیے بھی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی؟ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ مجھے ہو سکتا ہے کبھی ہوا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی اتنی بڑی طاقت کے، وزارت پولیس ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک فورس ہے، بڑا کام کرتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور پولیس کے بغیر کہیں بھی آپ کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے سربراہ کو اس طرح سے زبردستی اٹھا کے کوئی اس سے فیصلہ کروایا گیا ہو، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لیکن پھر اس کے رد عمل کے طور پر جس طرح تمام پولیس آفیسرز نے اپنے آفیسز چھوڑ دیے ہیں اور درخواستیں دے دی ہیں کہ وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کے بحران جو ہے وہ بہت سنگین ہے۔ اب تصور کریں، ابھی تو میں نے دیکھا کہ کچھ ایس ایچ اوز ہیں وہ بھی چھٹی پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ سلسلہ مزید نیچے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل پرسوں تک تو شاید کوئی ایک پولیس آفیسر یا پولیس کا سپاہی ہمیں نہیں ملے گا جو تھانوں کے اندر موجود ہو یا صوبے کے اندر موجود ہو۔ یہ بہت سنگین بحران ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت حالات ہیں ہمارے ملک کے، کراچی شہر میں آج بھی ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اس موقع پر تو ہمیں ضرورت ہے کہ پولیس فورس کو سپورٹ کریں، پولیس کی مدد کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہوں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور سندھ پولیس کے بڑے کارنامے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت جب 2008 میں آئی تو پولیس بہت ڈی مورلائز تھی، اور ہم نے ان کو اتنا بہتر کیا ہے، اتنا مضبوط کیا ہے کہ آج وہ دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات کو نہ صرف ناکام بناتے ہیں بلکہ بڑے بڑے کیسز کو ریزالو بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت میں، اس موقع پر جب ہمیں انہیں مزید ہمت دینے کی ضرورت ہے، اس قسم کا واقعہ کسی ایک سیاسی جماعت کی ایما پر ہو جائے، اور پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے، پی ٹی آئی نے پولیس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، پی ٹی آئی نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے، وفاقی وزیر نے جا کے دھوس دھمکی کے ذریعے اور اداروں کے کچھ افراد کو استعمال کر کے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہاں پہ دو بڑے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ دو معاملات ہیں، ایک تو جس طرح سے ایف آئی آر درج کروائی گئی اس کا تو سیدھا سیدھا آپ الزام پی ٹی آئی پر لگا رہے ہیں، دوسرا جو معاملہ جس طرح کیپٹن صفدر کو اٹھایا گیا اور پورا جس طرح سے ایف آئی آر دباؤ کے ذریعے جس طرح سے آئی جی کو بتایا یہ گیا کہ جی آئی جی صاحب کو اٹھا دیا گیا 4 گھنٹے ایڈیشنل آئی جی کو، یہ ایک دوسرا الگ الزام ہے جس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ دو ڈیفرنٹ بات ہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ اصل میں یہ پورا سب کچھ جو ہے اس میں اور کسی کا کچھ کام نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، چاہے وہ آئی جی کو اٹھوانا بھی اور ڈی آئی جی کو اٹھوانا بھی ہو، یا دو ڈیفرنٹ معاملات ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ کنیکٹڈ ہے نا۔ اگر آپ حلیم عادل شیخ کی وہ ویڈیو دیکھیں جو انہوں نے خود فخریہ طور پر شاید ریلیز کی ہوگی، جو کہ شوق ہے جگہ ویڈیو بنانے کا، جس میں وہ تھانے میں بیٹھے ایک بزرگ پولیس کے آفیسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں گرفتار اس کو کرنا پڑے گا، گریبان سے پکڑ کے اس کو تم لے کر آؤ کیپٹن صفدر کو، یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔
اور علی زیدی صاحب کا اگر آپ ایک اسٹیٹمنٹ ہو جو انہوں نے اس ایف آئی آر کے درج ہونے سے پہلے دیا، انہوں نے کہا کہ آئی جی کو یہ ایف آئی آر صبح ہونے سے پہلے کاٹنی پڑے گی. انہوں نے کہا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہیں وفاقی حکومت کے آفیسرز ہیں، ہم ان کو او ایس ڈی بنا دیں گے اگر یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کروائیں. اس کے بعد انہوں نے اداروں کے افراد کو استعمال کیا اور انہوں نے وہ ایف آئی آر بھی کروائی اور اس طرح گرفتاری بھی کرائی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ہو یا صوبے میں بیٹھے ہوئے ان کے نالائق لوگ ہوں، یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی ایگو کو تسلی دینے کے لیے یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں. جتنا اس ملک میں فوج کی بدنامی کا سبب وزیر اعظم عمران خان بن رہا ہے، شاید ہی اتنا نقصان کسی اور نے پہنچایا ہو. سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے جو نوٹس لیا ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں گے. اس تحقیقات کے نتیجے میں جو آفیسرز ان کے ادارے کے اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور پھر آئندہ اور لوگوں کو بھی تنبیہ کریں گے کہ کوئی شخص اس طرح پولیٹیکل کسی اور جماعت کے جو مقاصد ہیں اس کے حصول میں ان کا اعلی کار نہ بنے. ٹھیک ہے سید غنی صاحب، مختصراً اگر یہ بتائیے گا کہ جس طرح پولیس اب خود بھی کہہ رہی ہے درجنوں استعفے بڑے سینئر افسران کے سامنے جو چھٹی پہ وہ جانا چاہتا ہے درخواستیں وہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، ان کو ڈی مورلائز نہیں ہونے دیں گے. کیا کوئی کمیٹی وغیرہ، کوئی آئی جی صاحب سے بات چیت، ڈی آئی جی صاحب سے، ایڈیشنل آئی جی سے بات چیت کہ جی کیونکہ اگر ایس ایچ اوز تک آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی درخواستیں ان کی بھی سامنے آ گئی ہیں، تو امن و امان کا مسئلہ ہے، پورا سندھ ہے، کراچی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، تو اس بارے میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے خود ذاتی طور پہ کوشش کی، کچھ سینئر پولیس آفیسر جن کے نام شروع میں آئے کہ ان سے میں بات کروں، لیکن ان کے موبائل فونز بھی بند ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. لیکن چیف منسٹر صاحب یقیناً میری ان سے بات ہوئی نہیں ہے، لیکن یقیناً ایک بہت پریشانی کی بات ہے حکومت کے لیے، یہ ہم اس پہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے. انہوں نے ضرور رابطہ بھی کیا ہوگا، بات بھی کی ہوگی، اور کوشش بھی کر رہے ہوں گے تاکہ اس بحران سے ہم نکل آئیں. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ ان کی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، چونکہ وہ پریس کانفرنس جب بلال صاحب کی ختم ہوئی ہے اور جب یہ سلسلہ سارا شروع ہوا تھا تو اس کے بعد سے لے کے میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. سید غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور پارلیمانی لیڈر ہیں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. اس طرح لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. بطور صحافی یہ میں سینس کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک مومنٹم اپوزیشن کا گجرانوالہ سے شروع ہوا پھر کراچی پہنچا، اس سے جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں ساری، یا ادروائز جو ہے معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں؟ کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ٹوٹلی جو ہے وہ ذمہ نہیں ڈالوں گا گجرانوالہ اور کراچی کے جو دو جلسے ہیں، لیکن وہ ایک کیٹلسٹ ضرور بنے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ نان پرفارمنس جو ہے، میں بیڈ پرفارمنس تو پرفارمنس ہوتی ہے نا، نان پرفارمنس کی آپ بات، میں نان پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں آف دس گورنمنٹ. یہ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے، نہ یہ پیٹرول پہ چلا ہے اور نہ یہ بیٹری پہ چل رہا ہے، دونوں میں فیل ہو گیا یہ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے. بیٹنگ آن رانگ ہارس، جس کی ٹانگ ہی نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی، ریس کورس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ بڑا جو ہے نا وہ اچھل رہا تھا، ساتھ والے نے کہا تمہارا کون سا گھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. اچھا، سب سے آخر والا گھوڑا تھا. تو یہ وہ گھوڑا ہے جس سے سب کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے. اچھا خواجہ صاحب، جی آپ کریں. موجودہ جو سچویشن ہے آج جو سندھ میں ہوا، تقریباً ایسے لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا، آپ کا آلموسٹ پورا 13-14 آپ کے ڈی آئی جی رینکس کے آفیسر، پھر آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، وہ آلموسٹ انہوں نے کہا جس طرح ہمیں ریڈیکیول کیا گیا، جس طرح سے مس ہینڈلنگ ہماری ہوئی، اور وہ چلے گئے ہیں. اور بلاول بھٹو نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا ہے کہ ان کو کڈنیپ کیا گیا، یا آئی جی صاحب کو. یہ کس طرف بات جا رہی ہے؟ آپ میں نے جو آپ کی بات آپ نے کی ہے، یہ میں یہی اسی طرف لے جا رہا تھا اپنا جو گفتگو کا سلسلہ ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سول سرونٹس جو ہے نا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے.
नॉर्मली सिविल सर्वेंट इतना लंबा चौड़ा स्टैंड नहीं लेते, उन्होंने एक बरादरी के तौर पे स्टैंड लिया है और फिर उनको फुली बैकअप जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है कि हमारे यहाँ पे वो मेहमान थे, वो यहाँ पे आए हैं और उनको किडनैप किया गया है। और साथ ही ISPR का एक आया, बिल्कुल आगे आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस लिया है। अब ये किसने कराया? क्योंकि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो रेंजर्स हैं। मुझे याद है कि रेंजर्स का हमने एक दफ़ा समन किया था जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। वो थोड़े अरसे के लिए रिस्टोर होके गवर्नमेंट आई थी हमारी सुप्रीम कोर्ट से, तो रेंजर्स ने इनकार कर दिया था प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर लेने से। उन्होंने कहा था कि हम तो ऑर्डर जो है वो लेते हैं, कोर कमांडर लाहौर से लेंगे। तो वो वाक़या मुझे याद आ रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत से अदारे जो है आपस में इस वक्त टकरा रहे हैं। अच्छा। और अदारे इसलिए टकरा रहे हैं, अदारों का अपना तो कोई वजूद नहीं होता, उसको वजूद बख्शते हैं इंसान बख्शते हैं, इंडिविजुअल जो है उनकी जो इंडिविजुअल की एक असेंबली जो होती है या इंडिविजुअल का एक जो इंटरेक्शन जो होता है वो उसको वजूद बख्शता है, उसको इट इज़ ब्रॉट टू लाइफ बाय इंडिविजुअल्स। तो ये अदारे जो है ना, बहुत से अदारे जो हैं जिनमें लोगों के अदारों के मफादात जो हैं वो बैक बर्नर पे हैं, लोगों के ज़ाती मफादात जो है ना वो फ्रंट बर्नर पे हैं। मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा, बर्नर पे हैं लेकिन बैक बर्नर पे हैं। तो ये अदारे जब आपस में टकराएंगे तो इसमें रियासत का बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी 70 साला तारीख जो है उसको मैंने कोशिश किया है, ठीक है, सम अप करने। तो ये खास जलसों में जो जिन सरबराहान के नाम लिए गए उनकी तरफ आपका भी इशारा है कि शायद उनके पर्सनल जो हैं वो नहीं मैं इसमें मैं तो 70 साल का बात। अच्छा, आप ओवरऑल बात मैंने तो टोटल अपनी सारी तारीख को सम अप किया है। मैंने अपनी तारीख को सम अप किया है कि हमारे यहाँ पे अगर ईस्ट पाकिस्तान टूटा तो वो भी ज़ाती मफादात थे ना। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, कोई प्रेसिडेंसी अपनी को तूल देना चाहता था। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के वक्त देख लें, वो एक शख्स फ़र्द वाहद का मफादात थे जिनका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था और आज भी उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। इसी तरह अयूब खान था, अयूब खान ने मार्शल लगता है तो फर्द वाहिद लगाता है, अदारे का तो उसमें किस्म नहीं होता। बिल्कुल। ये खास अभी मियाँ साहब ने अभी ट्वीट भी किया है और वो वही उनका जो अपना बयानिया है कि स्टेट अबव द स्टेट की बात कर रहे हैं, जो कुछ सिंध में हुआ और जो आप कह रहे हैं कि 70 साल हमारी तारीख ये रही है, तो मौजूदा हालात तकरीबन उसी तरफ जाते दिख रहे हैं। जी मैंने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है, तारीख जो बदकिस्मत है, हमारी तारीख जो है उसकी बदकिस्मती है कि हम बार बार अपनी तारीख से सबक नहीं ले रहे और बार बार उसी तरफ जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए, मियां नवाज शरीफ भी ये कहते रहे हैं और भी बहुत सारे सियासतदान कह रहे हैं कि अदारों को एक छत के नीचे बैठ के अपने ये मामला जो हैं सेटल करने चाहिए। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, रिपीट करते हुए इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी आप बोले फिर मैं यहाँ पर ये अपनी जो टेरिटोरियल एम्बिशंस या टेरिटोरियल झगड़े हैं, हाँ, उनको सेटल कर लें। आइन और कानून की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक सेटल कर लें। ठीक, तो सर सेटल कैसे हों कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डेडलॉक हो गया है। मियाँ साहब ऐलान कर चुके हैं कि इदारों के साथ भी कोई राब्ता हमारी तरफ से नहीं होगा और अगर होगा तो हम पब्लिकली उसको डिक्लेयर भी करेंगे। ये रास्ता कहाँ से खुलेगा? देखिए ये बड़ी आसान बात है, मियाँ साहब ने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। बजाय इसके क्लैंडस्टाइन राब्ते हों, खुफिया राब्ते हों या छुप छुपा के बातें हों, आवाम का मामला है, इस रियासत का, इस मुल्क का मामला है। आवाम की अगर के व्यू में उनके सामने जो है अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है अदारों के दरमियान, अफराद नहीं करना है ना, लेकिन हमने अपनी जो फॉल्ट लाइंस हैं या अपने जो क्या कहते हैं शॉर्टकमिंग्स हैं पिछले 70 साल की, उनको करेक्ट करना है। ये खास साहब ये बात लेकिन रिकन्सिलिएशन की तरफ जाती नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ
کہ ریکنسلیشن کی طرف بالکل جاتی نظر نہیں آتی، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بریکنگ پوائنٹ ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے ایک نیا آغاز کا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جی کہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد دوسرے دن جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے میرے شہر کے جو میرے سیاسی مخالف ہیں ان کو کہا کہ اس بندے کو فکس کرو. اچھا. Obviously he's annoyed with me and I sometimes take کیا کہتے ہیں ایک چلیں میں نہیں ورڈ یوز کرتا. انہوں نے کہا کہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں. خیر صاحب یہ ویسے بہت بڑا کلیم ہے، یہ اس کے اوپر ڈرگز ڈال دیتے ہیں، سیریسلی اس کو گاڑی سے نکال کے اس کو چپیڑیں لگاتے ہیں، اس کا منہ کالا کر دیتے ہیں. مطلب پرائم منسٹر نے یہ ڈسکشن یہ وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کا جو ہے وہ چپیڑیں مار دیتے ہیں، اس کے گھر کے بعد مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی بیوی گاڑی میں ہو اس کو کھینچ لیتے ہیں باہر. اس قسم کی گفتگو ہوئی، اور یہ خیر صاحب اس کے آپ گواہ موجود ہیں جو آپ کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آئی وانٹڈ ٹو اسپیک ان دا اسمبلی ٹوڈے، لیکن مجھے اسپیکر نے نہیں اجازت دی. چلیں وہ اسپیکر صاحب بھی جو ہے وہ اگر ایسا ہوا ہے اچھا. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹر کی، اچھا اعجاز شاہ صاحب کی. ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کو سیکورٹی کا، نون لیگ کے لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹ ہے نواز شریف کے اداروں کے خلاف بیانیے کی وجہ سے. بالکل یہ ان کا بالکل. تو میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. یہ پاور کوریڈورز کا جو ٹاپ پاور کوریڈورز ہیں نا ان میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. یو فیل تھریٹنڈ؟ آئی ڈونٹ فیل تھریٹنڈ. یو نو میں نے اپوزیشن میں بڑی زندگی گزاری ہے، اور میری جان و مال جو ہے اوپر والے کے ذمے ہے، اور میں سمجھتا ہوں. لیکن میں نے یہ I just wanted to bring it on record. نہیں ٹھیک ہے خیر صاحب، اس پہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سے بھی جواب بنتا ہے. پرسوں مجھے نیب نے بھی بلایا ہے. اچھا میں جا رہا ہوں، نیب بھی جا رہا ہوں. کوئی لیکن یہ ایکسیڈنٹ والی بات یہ تو بالکل ہی اوبویسلی اس پر تو گورنمنٹ سے بھی جواب بنتا ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی لیں گے. خیر صاحب دوبارہ وہ جو مین ہمارا جو ہے ٹاپک اس پر آتے ہیں کہ عمران خان کا ایک نیریٹو وہ بھی یہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو ادارے سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جب آپ کو اداروں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے. اور میں فہد حسین صاحب کے ساتھ آپ کا وہ شو بھی میں نے پورا دیکھا جس میں آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے آرمی چیف کو جب آپ کے الیکشن کی بات آئی آپ نے ان کو اپروچ کیا، انہوں نے آپ کو جتوایا. ایک یہ نیریٹو جو عمران خان سیٹ کر رہا ہے اس میں تو آپ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے، لیکن ایک آرمی چیف کو اپروچ کرنا الیکشنز کے لیے، میں کس کو اپروچ کرتا اس رات کو؟ آپ عقل مند آدمی ہیں، کس کو کرتا؟ چیف الیکشن کمشنر کو کرتا؟ الیکشن کمیشن تو ذمہ داری تو انہیں کی ہے. ذمہ داری کی آپ بات کر رہے ہیں، انہیں کی ہے. آپ نے بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹ دی ہے. جی ذمہ داری انہیں کی ہے، ذمہ داری انہیں کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی ہے. وہ تو کاغذ میں لکھا ہوا ہے نا. جی وہ تو کاغذ میں لکھا ہوا ہے، لیکن کیا اس رات جو ہے چیف الیکشن کمشنر مجھے ریلیف پرووائڈ کر سکتا تھا؟ نہیں تو سر I'm asking you a very simple question. ٹو بی آنیسٹ اگر یہ میرا اپنا پروگرام ہوتا نہ ہوتا میں بڑا کھل کے بولتا I have to be balanced. میرا نہیں خیال کہ آپ کو الیکشن کمیشن ریلیف پرووائڈ کر سکتا تھا. I agree. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. میں 2:30-3 بجے قریب میں نے ان کو 45 یا 40 سفید کاغذوں پہ جو ہمیں رزلٹ ملے ہوئے تھے بھیجے، اور ساتھ انہوں نے کہا یہ فارم 45 پہ ہونے چاہیے تھے، یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے، پولنگ ایجنٹس کو اسٹیشنوں سے باہر پھینک. اب پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو اس وقت عملہ تھا وہ فوج کا تھا، اندر بھی وہ تھے اور باہر بھی وہ تھے. اس لیے میرا لاجیکل بنتا تھا، اور یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے پچھلے 2 سال میں 2.5 سال میں بات نہیں کی. یہ ISI کے میس میں پارلیمنٹری لیڈرز کو بلایا گیا، وہاں پہ 35-40 لوگ تھے، وہاں پہ گلگت بلتستان کی جو ہے جی وہ ہے، انہوں نے یہاں خفیہ بات نہیں تھی، وہ تو اوپن تھی. لیکن کیا انہوں نے اس سینس میں بات کی کہ دیکھیں میں نے آپ کو ریلیف پرووائڈ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، آپ نے مجھے کہا تو میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے، ڈونٹ وری اباؤٹ. اور یہ انہوں نے مجھے بالکل میسج بھیجا. اس کی وجہ سے آپ کا مخالف یہ کلیم کر رہا ہے کہ دیکھیں کرنے دیں.
وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہونا چاہیے، وہ اس آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میرا کمپلیٹ رزلٹ نہیں آیا ہوا تھا، میں کوئی 4-5 ہزار ووٹوں سے ہار رہا تھا. ٹھیک. شہر میں جہاں پہ میری ٹریڈیشنل سپورٹ ہے وہاں سے مجھے ہروایا گیا. اچھا. اور جو نئی یونین کونسلز آئی تھیں ان کے مطابق پیپل ور کانفیڈنٹ کہ وہاں سے نہیں میں جیتوں گا میں، لیکن میں وہاں سے جیت گیا، وہاں پہ انٹرفیئرنس کوئی نہیں تھی. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف نے خود یہ بات کی، اتنے لوگوں کے سامنے بات کی، اور میں نے ان کو اس وقت تصحیح بھی کی. میں نے کہا جی میں نے آپ کو رات کو 2:30 بجے میسج کیا تھا اور آپ ان کا. اچھا، اس میں خالد صاحب جو یہاں پر سوال بنتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ریلیف دیا نہیں دیا، آپ نے ان کو اپروچ کیا نہیں کیا، لیکن بحیثیت پولیٹیشین، اور یہی بات جو ہے یہ میاں صاحب کا بھی بیانیہ ہے کہ ادارے کا یہ رول ہونا نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. میں آج وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے اپنی اس میں، جو مجھے پتہ لگا ہے. مطلب ان آئیڈیل ورڈ یو وڈ ناٹ ہیو اپروچڈ. نہ مجھے ان آئیڈل ورلڈ جو ہے وہ یہ بات ہونی نہیں تھی. وہاں پہ اندر دھاندلی نہیں ہونی تھی، وہاں پہ لوگوں کو باہر نہیں نکالا جانا چاہیے تھا، وہ یہ نہیں ہونا تھا. میں نے 6 الیکشن الحمدللہ 7 الیکشن میں نے اپنے لڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے میں نے کوئی 6-7 الیکشن جو ہے اپنے والد کے جو ہے، جو پہلے جب میں بچہ تھا اس وقت کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 4 الیکشن تو مجھے یاد ہیں. تو یہ we never thought of approaching the army chief or anybody from the Pakistan army. اگر ہم اپروچ کرتے تھے تو وہاں پہ جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا تھا اس کو اپروچ کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. پریزائڈنگ آفیسر کو اپروچ کرتے تھے، لیکن وہاں پریزائڈنگ آفیسر بھی نکالے گئے، وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بھی نکالے گئے. تو میں اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آج ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے 113 ہو گئی ہے. نواز شریف گیا تھا 73 تھا. آج میرا ملازم مجھے بتا رہا تھا کہ 75 روپے کلو آٹا ہے. 75 روپے کلو آٹا ہے. آپ کے بقول ہائیبرڈ 110 ماڈل کا پاکستان نے نقصان اٹھایا اور آگے بھی اٹھایا. بدستور اٹھاتا رہے گا. تو سر اس کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ جی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں اس کی ذمہ داری جو ہے نمبر 1 جو ہے وہ ان کی یہ جو عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا لگاتار 5-6-7 سال جھوٹ بولا. مطلب عمران خان کے علاوہ کسی نہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ نے تھاٹ کہ دس مین کین پرفارم اینڈ ڈیلیور. ہی ڈڈ ناٹ ڈیلیور. تو مطلب دونوں کی میں نے یہ بات جو ہے میرے فیض کے پروگرام وائکیریس لائبلٹی تو ان کی آ گئی نا، اسٹیبلشمنٹ کی آ گئی نا. ٹھیک. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو ابزالو نہیں کر سکتے. اچھا خالد صاحب، تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں 5-6 مہینے پہلے جب آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی اور اس معاملے پر بھی آپ کا موقف بھی آ چکا ہے، 2-3 آپ کے باقی جو رہنما ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے غلطی کی تھی، لیکن ملک کی تقریباً یہی سچویشن تھی. آپ اکانومی کی بات کریں، گورننس کی بات کریں، پنجاب کے اس وقت بھی 4 آئی جیز تبدیل ہو چکے تھے. تو پھر اگر یہی تھا اور ذمہ داری بھی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے تو پھر ایکسٹینشن کیوں کی گئی؟ دیکھیں میں جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے کچھ لوگوں کے بیان آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. درست فیصلہ. میں اب اس کے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے، میں نے ووٹ دیا ہوا ہے. میں تو اس سے انکاری نہیں ہوں، اور میں آج اس کو ری وزٹ کرنے کی نا پوزیشن میں ہوں اس فیصلے کو. اس لیے میں اس فیصلے کو آج نہیں ایویلیویٹ کروں گا. میرے جو تاریخ جو ہے وہ میرے فیصلے کو یا میری پارٹی کو ایویلیویٹ کر لے کہ غلط ہے یا صحیح ہے. بعض دفعہ آپ ہائنڈ سائٹ میں جو ہے زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں. کنٹمپریری سچویشن میں آپ اس طرح ایویلیویٹ نہیں کر پاتے جس طرح ایویلیویٹ آپ ہائنڈ سائٹ میں ایویلیویٹ کر پاتے ہیں. تو یہی سچویشن اس میں بھی ہے. مثلا آج جنرل ضیاء کے ساتھ ہماری ایسوسیشن جو ہے میں نے آپ کے کافی لوگوں کو ٹونٹ کیا جاتا ہے. نہیں میں نے اس کے لیے معذرت کی ہوئی ہے اس ایسوسیشن کے لیے. تو آگے چل کر لیکن آج کے دن میں سمجھتا ہوں میری پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا اس وقت کے جو معروضی حالات تھے اس کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. درست فیصلہ تھا اس وقت. میں بالکل اس وقت. آج اگر وہ فیصلہ ہوتا تو
دیکھیں اب وہ سچویشن نہیں ہے فار می، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو فیصلہ ہوا وہ ہم نے سوچ سمجھ کے اٹ واز ڈیلیبریٹڈ، اور یہاں پہ بھی آ کے لنڈن میں بھی ڈیلیبریٹ ہوا، وہاں پہ 8 10 12 15 لوگ گئے، پھر یہاں بھی آ کے پارٹی میں ڈیلیبریٹ ہوا۔ آئی تھنک ان معروضی حالات میں ہم اچھا غازی صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا فیصلہ تھا کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں اور آپ کے ذریعے کمیونیکیٹ کروایا گیا؟ دیکھیں وہ ہماری میاں صاحب نے جو ہے پارٹی کو بلا کر اس سے مشاورت کی تھی، بالکل میاں صاحب کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا، وہ پارٹی اون کرتی ہے اس فیصلے کو، ٹھیک، اور اون کرنا چاہیے۔ صحیح۔ خواجہ صاحب ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا، یہ 2 چیزوں پر آپ سے کلیئرٹی کہ آج جو بلاول کا ورژن سامنے آیا، جو کچھ سندھ میں کل ہوا، اور جس ابھی مطمئن ہے نون لیگ کے پیپلز پارٹی دل سے پی ڈی ایم میں بھی ہے اور ساتھ ہے اور اپوزیشن میں؟ دیکھیں میں ہماری جو پی ڈی ایم میں جو ایک کولیشن ہے یا ایک اتحاد جو ہے، اس میں بالکل کوئی اعتماد کا فقدان نہیں ہے، اور جو تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک نیا اتحاد بنا ہے، اس میں ٹیتھنگ پرابلمس شروع میں ہوتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی جو چیزیں جو ہیں وہ سموتھ ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ وہاں پہ ہوا ہے ویری انفارچونیٹ۔ مریم وہاں پہ سندھ میں تھی، وہ مہمان تھی، یہاں پہ گئی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں سندھ کی روایات کے مطابق اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کے دروازہ توڑا، پرائیویسی جو ہے وہ وائلیٹ کی، میاں بیوی کی جو پرائیویسی تھی اس کو وائلیٹ کی، میں سمجھتا ہوں اس سے بدترین مثال جو ہے، اور اس کی تحقیقات بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ خواجہ صاحب آخری سوال آپ سے، اور یہ نون لیگ کے ووٹر کے لیے ہے، مجھے کافی سارے میسیجز آئے جو پروگرام کے بعد میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ آپ نے خواجہ صاحب جب ہم نے فلائر وہ کیا کہ آج وہ آئیں گے، میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے، ایک خان صاحب کے کیمپ کی طرف سے یہ نیریٹو بھی دیا جاتا ہے کہ یار وہ کافی ہیوی ہے، لوڈڈ ہے، ہمارے لیے پنجاب میں اس قسم کی سیاست کرنا، ورکر بھی اس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو تو آپ کے وہ قائد ہیں، جو وہ کہیں گے آپ کو شاید مجبوری میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، لیکن کیا یہ نیریٹو جو ہے یہ سیلیبل ہے آج کے پنجاب میں؟ دیکھیں یہ سیلیبل یا اس کی نان سیلیبلٹی یا سیلیبلٹی جو ہے وہ واٹ ایور آپ کہہ لیں، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن ہم نے اگر اس وفاق کو جو ہے وہ جو رکھنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مطلب میاں صاحب کے جو میاں صاحب کا کیا بیانیہ ہے؟ میاں صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا، قانون اور آئین کا احترام کریں، اور قانون اور آئین نے جو لمٹس مقرر کی ہیں، جو ٹیریٹریز ڈیفائن کی ہیں، جو آپ کا حصہ جو ہے وہ آئین کے مطابق بنتا ہے اس ملک کی گورننس میں، وہ بالکل آئین اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ دیکھیں یہ میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ اب ہماری کیا مینٹیلٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہاں پہ صفدر نے جو ہے وہ کوئی نعرے لگائے، اس سے پہلے بھی نعرے لگتے رہے، لیکن میں نعروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اسپرٹ یہ ہے کہ جس کا وہ مزار ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں یا اس کے فرمودات جو ہیں یا اس کی جو بلیف تھی، جو ایڈیالوجی تھی، اس کا تقدس اور حرمت ہم جو ہے مینٹین کریں۔ اس کا تقدس اور حرمت اسی طرح مینٹین کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک آئینی پارلیمنٹری جمہوریت ہو، جس کو سامنے رکھ کے قائد اعظم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ ہم اس کی جو فرمودات ہیں یا اس کی جو تعلیم ہے یا جن کے ساتھ اس کی شناخت تھی، جن اصولوں کے ساتھ، اس کو تو فالو نہیں کرتے، 72 سال نہیں فالو کر رہے۔ اور مزار کی وہ تو جو ہے ایک وہاں پہ جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں تو اگر قائد اعظم کی عزت آپ نے کرنی ہے، احترام آپ نے کرنا ہے، تو ان کی تعلیمات کی حرمت جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں، اور اس کے تحت ہی ملک کو چلانا ہے۔ بالکل۔ خواجہ محمد آصف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو خواجہ آصف صاحب کی، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اور انہوں نے بہت بڑا الزام بھی لگایا خان صاحب پہ، جو آپ نے سنا ان کی زبانی، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور الزامات کے جوابات بھی لیں گے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خواجہ محمد آصف صاحب مسلم لیگ نون کے نہ صرف سینئر رہنما ہیں بلکہ بڑے سینئر پولیٹیشین سمجھے جاتے ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, اور ان کی بات کو جس طرح میں نے بریک سے پہلے بھی ان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا کافی ویٹیج دی جاتی ہے. ملک کے پولیٹیکل حالات جس طرف جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے بات کریں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو دو تین باتیں کی خان صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب نے میرے مخالفین سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ خواجہ آصف کا ایکسیڈنٹ کروایا جائے, ان کی اہلیہ کو گاڑی سے گھسیٹا جائے. بڑے سنگین الزامات یہ انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر پر لگائے ہیں, اور ظاہری بات ہے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس پر گورنمنٹ کا بھی ورژن لیا جائے. تو میرے ساتھ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب موجود ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور وفاقی وزیر بھی ہیں. سواتی صاحب, پہلا تو سیدھا یہی سوال کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اب بالکل ذاتی مخالفت میں وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ خواجہ آصف کے مخالفین کو یہ کہا ہے کہ جی اس کا ایکسیڈنٹ کروائیں, ان کی اہلیہ کو گاڑی سے گھسیٹا جائے. پھر وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹ ہے اپنے بیانیے کی وجہ سے. تو بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بالکل لائف تھریٹس پر اتر آئے ہیں. یہ کیا کر رہی ہے حکومت سر؟ دیکھیں سر, پہلا کوسچن جو ہے وہ میں پرائم منسٹر کے سے جو منسوب کیا گیا ہے وہ دوں. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ایک انتہائی اخلاق اور قدروں والا انسان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گھر کے اندر, اس کی چادر اور چار دیواری کے اندر جو ہمارے جو معاشرتی اسلوب ہیں اس کے بالکل برخلاف. بشرا بیگم کو جس طریقے سے جو ہے لوگوں نے پیش کیا ہے, میں اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہ اس جھوٹے شخص کو جس کا نام آپ نے ابھی لیا ہے خواجہ آصف, ان کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کبھی سوچ نہیں سکتا. یہ ڈراؤنے خواب آپ کو اس لیے آ رہے ہیں کہ وزیر دفاع ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک اقامہ کے اوپر نوکری کی اور کیا کیا راز وہاں پہ جو ہے دکھائے. یہ تو دوا دو آپ اس عدالت کو کہ جس نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا. نہیں سر, ورنہ کون سا دنیا کا ایک اخلاقی, سوری فار انٹرپشن, لیکن عدالت نے ایم ہی ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. مطلب خواجہ آصف صاحب اگر گناہگار ہوتے تو حکومت نے تو مطلب عدالتوں نے تو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے نہیں کیے. سر اگر عدالتوں نے جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو یہی کہا ہے کہ عدالت کو دوا دیں کہ ایک آدمی جس کا بالکل وائٹ اینڈ بلیک میں جو ہے اس نے وہاں پہ ایک اقامہ لیا, میرے پاس اس کے کاغذات ہیں, میں گیا ہوں دبئی کو, میں نے جا کے جو ہے ساری تفتیش کی ہے اپنے طور کے اوپر, اور وہ رپورٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ہائرارکی کو جو ہے آ کے پیش کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے کہ اگر عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو ہمیں وہ قبول ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کو ڈراونے خواب آ رہے ہیں, اس ڈراونے خواب کے پس منظر کے اندر جو ہے اب وہ چونکہ irrelevant ہو چکے ہیں, اس لیے اس کی ریلیونسی بنانے کے لیے عمران خان جیسے صادق اور امین شخص کے اوپر, جس کے دل کے اندر انسانی درد ہے اور چادر اور چار دیواری کی عزت ہے, اس کے اندر اسلوب ہے, اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کے اوپر. تو آج بھی اس نے جو ہے تفصیل سے یہ بات کی ہے سارے وزراء کے سامنے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ڈراونے خواب کو بند کرو, یہ سارا جھوٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے تم irrelevant ہو چکے ہو پاکستان کی سیاست میں. پاکستان کے لوگوں نے تمہیں رد کر دیا ہے, اور آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمہارے غبارے کی ہوا بھی جو ہے جس کو تم جلسیوں کا نام دے رہے ہو, یہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی پارا ہو جائے گی. پیپل پارٹی اپنا رخ لے گی, مولانا صاحب اپنا رخ لیں گے, اور نون لیگ جو ہے جہاں کی وہ کہتے ہیں جہاں کی گدی وہاں جا کے جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. اچھا اعظم سواتی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ
गुजरावाला में पहला जलसा हुआ और लोगों ने देखा, काफ़ी बताया ये गया जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं कि अच्छा रिस्पांस था। फिर कराची वाला जलसा भी बड़ा नज़र आया, लेकिन इस जलसों से हटकर एक मोमेंटम बनता दिख रहा है ओपोजिशन का, और जो फैसले हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बगावत की FIR दर्ज की गई 40 लोगों के खिलाफ इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, फिर वो उनके नाम वापस लिए गए। कल जिस तरह कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया गया, वो भी तकरीबन चीज़ें अब बैक फायर कर गई हैं, उसकी आला सतह पर इंक्वायरियां हो रही हैं। सिंध हुकूमत ये दावा कर रही है कि जी मामलात हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। देखें, अब वहाँ पर पुलिस में ऑलमोस्ट ये तो बिल्कुल बगावत जैसी सिचुएशन है। 14 DIGs IG जो हैं वो रुखसत पर जा रहे हैं कि जी हमें रेडिक्यूल किया गया, मिस हैंडल किया गया। ये जो सिचुएशन है इसको बिल्कुल साइड पे तो नहीं किया जा सकता ना, समथिंग इज हैपनिंग। क्या ये गवर्नमेंट को अंदाजा है कि अभी या तो परफॉर्मेंस देनी है और या अवाम जो हैं वो सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं? हाँ, देखें, अवाम जितने सड़कों पे निकले हैं, आपने ये इनकी 2 जलसों को जो है वो देख लिया है। हम वेलकम करते हैं अवाम इनके कारोबार को बचाने के लिए, इनके ज़ाती मुफादात को बचाने के लिए, इनकी चोरी को बचाने के लिए, और जो भगोड़ा जो है इस वक्त बैठा हुआ है लंदन के अंदर, उसके लिए कम से कम जो है वो नहीं। हमारे लिए ज़रूर इस वक्त मसला दरपेश है और जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों का हमें ज़ाहिर का तावन चाहिए, DCO जितने भी हैं, AC चाहिए, ताकि महंगाई, इस मसनूई महंगाई के ऊपर जो है हम काबू पा लें। देखें, आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें मुल्क के अंदर वाफर मिकदार मौजूद हैं और हम इस अब तहिया कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ऑन ग्राउंड हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अख्तियार करके इंशाअल्लाह इस महंगाई की जो जिन है उसको इंशाअल्लाह ताला बोतल के अंदर बंद करेंगे। जहाँ तक हमारे मुखालिफी जमातें, इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि जब मैं चोरों के खिलाफ खड़ा हूंगा तो सारे चोर एक जगह इकट्ठे होंगे। देख लें, और इंशाअल्लाह ताला एक बाल से ये सारी विकटें एक बाल से इंशाअल्लाह ताला गिरेंगी। आप देखते जाए आगे क्या है। जहां तक आपने वो तो सिंध की जो इस वक्त इंतजामिया है, जी जाहिर है कि एक इंक्वायरी का अंदिया जो है दिया जा चुका है। उस इंक्वायरी को आप होने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहां भी अपने कारोबार को, अपने ज़ाती मुफादात को बचाने के लिए ये अवाम के मुफादात के अंदर नहीं, अवामी ख्वाहिशात की तर्जुमानी ये नहीं कर रहे, बल्कि मुनफरिद तौर पर अपने ज़ाती मुफादात को और चोरी को बचाने के लिए जो सिंध के अंदर जो है इस वक्त ये डंडोरा पीट रहे हैं, उसका भी इंशाअल्लाह ताला मुदावा हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन के अंदर हो जाएगा। जी, ये तो सौदी साहब बिल्कुल तहरीक इंसाफ का अपना एक बयानिया है, अपोजिशन का अपना एक बयानिया है। आपने कहा कि खान साहब सारी विकटें एक ही बॉल से गिरा देंगे, तो खान साहब की उसी बॉल में तो आज गरीब की विकेट भी गिरा दी है। देखें ज़रा बाज़ारों में जाएं, लोगों का बात अगर की जाए ना, ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल ना कर पाई, अगर डिलीवर ना कर पाई, अगर मिस गवर्नेंस को कंट्रोल ना कर पाई PTI, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा के लिए भी मजीद डिफेंड करना तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। डिलीवरी इज द की, मतलब ये जो मुझे बैसियत बड़े बैलेंस साफी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जी, मैं भी बिल्कुल वजाहत के साथ आपके सामने, आपके नाजरीन कोई मतलब महदूद उसमें नहीं है, माशाल्लाह खुदा ताला के फजल से दुनिया के और पाकिस्तान के तूल अर्ज में है। वो मेरी इस बात को कम से कम जो है वो समझते हैं, और अगर मैं सच्चाई के ऊपर बात करूंगा तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो कतई चोरों का टोला नहीं है, वो है महंगाई, और उसके लिए वो रात दिन कोशिश कर रहा है। आप यकीन करें कि इस वक्त सूबाई हुकूमतों के ऊपर प्रेशर है, जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर प्रेशर है, और हर जो वफाकी वजीर है जो इमरान खान के साथ, PTI के साथ, मुल्क और अवाम के साथ खड़ा है, वो आपकी इस बात को कबूल करता है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहना चाहता है कि इंशाल्लाह चंद दिन की बात है, ये मसनूई किल्लत जो होल्डर्स ने पैदा की हुई है, जो जायद मुनाफा कमाने की गरज से हैं, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम काबू पा लेंगे।
ہمیں خود احساس ہے، ہمیں خود اس بات کا احساس ہے کہ اگر انفلیشن کے اوپر جو ہے ہم قابو نہیں پاتے تو واقعی بیڈ گورننس جو ہے ہمارا جو ہے وہ آخر میں جو نتیجہ ہے اس کا ہوگا. لیکن میں یقین سے آپ کو اس امید سے آپ کو جو ہے آپ کے عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہنگائی کے اوپر بہت جلد قابو پایا جائے گا، اس مصنوعی مہنگائی کے اوپر. اس لیے چلیں سعودی صاحب اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ غلطی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں بلکہ یقین بھی یہ دلا رہے ہیں اور عوام کو کہ جی یہ معاملات حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے اپوزیشن اپنی موومنٹ تو چلا رہی ہے لیکن دوسری جانب عوام بھی تھوڑے سے جو ہیں وہ سکویز ہو چکے ہیں. اچھا سعودی صاحب بڑا ایک سمپل سا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی جب سے یو ایس سے آئے ہیں تو پاکستان میں پالیٹکس ہی کر رہے ہیں، مختلف موومنٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں. اس وقت اپوزیشن کی سیاسی ایک موومنٹ چل رہی ہے، حکومت مانے یا نہ مانے لیکن ایسی تحریکوں کا معیشت پہ بھی اثر ہوتا ہے، عدم استحکام میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں ایسی تحریکیں، اور حکومت پر بھی اس کا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو بالکل عقل سے باہر فیصلے ایسے حکومت کر دیتی ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن ظاہری بات ہے پریشر ہوتا ہے. اس وقت خان صاحب پر یا حکومت پر اس تحریک کا کتنا پریشر ہے جو کہ فیصلوں میں بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ بعض فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جس پر پھر حکومت نادم ہو جاتی ہے، شرمندہ ہو جاتی ہے، اور اس کو ختم کیسے کیا جائے، انگیج کیا جائے اپوزیشن کو؟ میں کہتا ہوں کہ اتنا اہم اور اتنا سنجیدہ سوال جو ہے میں نے کم از کم ایسے اینکر ہیں آپ کی طرح جس سے میں نے یہ سنا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے دکھتی درد جو ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی معیشت کی اور پاکستان کی سیاست جو ہے اس کو چھوڑ دیا. اور میں کوشش کروں گا کہ چند الفاظ کے اندر عمران خان ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات سمجھاتا ہے کہ پریشر کے اندر آ کر جب انسان فیصلہ کرتا ہے تو غلط فیصلہ کرتا ہے. میں پھر کہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میرا پروگرام سن رہے ہیں تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ پریشر کے اندر کبھی دباؤ کے اندر آ کے فیصلہ نہ کرو بلکہ عام حالات کے اندر دیکھو کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. اسی کے تحت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر اس وقت پریشر صرف مہنگائی کا ہے، صرف مہنگائی کا. ٹھیک، میں بخود آپ کو کہتا ہوں کہ صرف مہنگائی کا پریشر ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25% جو ہے اس وقت جو غربت کی لائن ہے اس سے نیچے ہیں، 25% غربت کی لائن کے اوپر ہیں. جب کسی ملک کے اندر 50% اس کی آبادی یا تھوڑا اس سے بھی زیادہ بالکل غربت کی لائن سے نیچے یا غربت کی لائن کے ساتھ ہوں تو پھر مہنگائی ہمارے لیے سیاسی موت ہے. ہمارے لیے پھر میں کہتا ہوں یہ ایک سیاسی موت ہے. اس کو جلد از جلد ہمیں حل کرنا، وقت کی ہماری اور ہماری حکومت کی گڈ گورننس کی اچھی کارکردگی کی ایک مثالی یہ ہوگی کہ اس کو جتنا جلد از جلد جو ہے اس جن کو بوتل کے اندر بند کیا جائے اس قدر جو ہے عوام ہمارے ساتھ ہوگے. عوام اس ٹولے کے ساتھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، اعظم سواتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا جو بھی خواجہ آصف صاحب نے جو اعتراضات اٹھائے، جو سوالات اٹھائے، اعظم سواتی صاحب کے سامنے ہم نے وہی سوالات رکھے اور کچھ ان سے تلخ سوالات بھی کیے مہنگائی کے حوالے سے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ بالکل مہنگائی ہے، حکومت اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہی ہے اور عوام کو یہ یقین دہانی بھی کروا رہی ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے. تو چند دنوں بعد اعظم سواتی صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اگر مہنگائی ہوئی تو ہم ان کے سامنے پھر یہی سوالات رکھیں گے، ان کے پرانے کلپ سمیت رکھیں گے. لیکن اگر مہنگائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کو اس بات کا کریڈٹ بھی دیں گے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.